یمن سے ایک بزرگ صنعا، یمن کا ایک شہر ہے صنعا، وہاں سے حج کے ارادے سے آئے تو ان کی پہلی حاضری مدینہ شریف ہونی تھی۔ تو اسی طرح جس طرح ہم لوگ زائرین طیبہ سے کہتے ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں جانا تو ہمارا سلام عرض کرنا، ان سے بھی ایک شخص نے کہہ دیا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، جب بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری ہو تو سرکار کی بارگاہ میں اور شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجئے گا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، جی حضرت انشاءاللہ میں یہ آپ کا سلام عرض کر دوں گا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کسی سے عہد لے لیں کہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا، ایک مسلمان کا سلام دوسرے کو پہنچانے کا وعدہ کر لیا، تو اب آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ اس تک یہ سلام پہنچائیں۔ تو اس لیے سلام وغیرہ لیتے وقت احتیاطاً یہ کہہ دیا کریں کہ اگر یاد رہا تو پوری کوشش ہوگی کہ آپ کا سلام پہنچا دیا جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ عہد کر لیا اور روضہ رسول پر ہزاروں کتنے میلوں کا سفر طے کر کے وہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قافلہ تھا پورا، آپ کو تو پتہ ہے پچھلے زمانوں میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا سلام عرض کر دیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بندہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ تو وہ تو تھے ہی بزرگ، وہ اپنا آپ میں لگ گئے اور اپنے سلام میں وہ منہمک ہو گئے اور دیر تک صلاۃ و سلام عرض کیا۔ اس شخص کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ان کو یاد نہیں رہا، ان سے تسامح ہو گیا، بھول ہو گئی۔ اچھا، جو حضرات عمرہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ذوالحلیفہ مدینے سے میقات ہے عمرے پہ جانے والوں کے لیے، تو وہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت بارگاہ رسالت میں اپنا سلام پیش کر ذوالحلیفہ تک آ گئے۔ تقریباً 30-35 کلومیٹر دور ہے مدینہ مسجد النبی سے، بہت فاصلہ ہے، 30-35 کلومیٹر۔ وہاں تک آ گئے تو پھر ان کو یاد آیا، ارے فلاں نے تو مجھے کہا تھا کہ میرا سلام عرض کرنا بارگاہ رسالت میں، مجھ سے تو بھول ہو گئی۔ ہم جیسے اگر نکمے ہوتے لوگ تو کیا کہتے ہیں، تو خیر ہے پھر کبھی عرض کر دیں گے، ٹال مٹول سے کام لیتے۔ لیکن وہ بندے عاشق رسول تھے۔ اچھا، مسئلہ اس دور میں کیا تھا کہ چلنا ہے تو قافلے والوں کے ساتھ جانا ہے، اکیلے تو سفر کر نہیں سکتے نا، ڈاکوؤں کا خطرہ، جانوروں کا خطرہ، پھر سفر کی دوسری مصیبتیں، اور سب ساتھ جاتے تو ایک ڈھارس رہتی تھی۔ ان کو جب یاد آیا تو ان کی جوش ایمانی اور عشق رسول جاگا۔ انہوں نے کہا اس بندے نے سلام بڑی محبت سے کہا تھا پیش کر دینا، میں تو بھول گیا۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ حضرت کہ مجھے دوبارہ مسجد نبوی حاضر ہونا ہے، اگر آپ لوگ رک سکے تو رک جائیں۔ انہوں نے کہا قافلہ تو نہیں رک سکتا، اب ان کی سواری بھی تھی۔ تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا ایسا کریں پھر آپ لوگ جائیں، آپ لوگ جائیں حرم شریف کی طرف، مکے کی طرف، اور میری سواری بھی لے جائیں۔ یہ اللہ کے آسرے پر کہہ کر آ گئے مسجد نبوی شریف، یہ کہہ کر مسجد نبوی شریف دوبارہ آ گئے، اکیلے آئے، پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ پھر اس شخص کا سلام بارگاہ رسالت میں بڑے مؤدب انداز میں عرض کیا، اپنا بھی سلام عرض کیا، اور کیونکہ قافلہ تو نکل چکا تھا، امید تو تھی نہیں، تو وہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آنکھیں موند لی۔ ماتھے کی آنکھیں کیا بن گئی، دل کی آنکھ کھل گئی، اور نبی آخر زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا اے ابو الوفا پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت یا رسول اللہ، آپ میری کنیت تو ابو العباس ہے، آپ ابو الوفا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ شخص وہی ہے، خیر وہ سرکار کی بارگاہ میں تو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ہمارے ایمان کا دار و مدار ہی یہ حضرات ہیں۔ آج کچھ نادان ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کی کھوٹی عقل میں یہ نہیں آتا کہ سرکار نے جنہیں ساری زندگی ساتھ رکھا،
اور قیامت تک اپنے پہلو میں رکھا ہے. اور حشر میں بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے لیے اپنے 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں جائیں گے تو دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے. تو ان کی شان میں جو گستاخی کرے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو در حقیقت بہت عظمت والے صحابہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے، آپ ابو الوفا کے پکار رہے ہیں. ابو الوفا کا مطلب وفادار. حضور نے فرمایا تم نے ہمارے صنعا یعنی یمن میں رہنے والے امتی کا سلام ہم تک پہنچایا اور یہ مشکل برداشت کی کہ وہاں سے آئے اور قافلہ چلا گیا، تو تم نے وفاداری کا حق ادا کیا، اس لیے ہم تمہیں ابو الوفا کہتے ہیں. سرکار نے یہ اعزاز کم تھا خالی، اگر سرکار یہی فرما کے واپسی چلے جاتے اس شخص کے لیے تو یہی بہت بڑی عید تھی کہ مجھے صرف سلام پیش کرنے کی برکت سے حضور نے اپنے دیدار سے نواز دیا. نہ صرف اپنے دیدار سے، شیخین کریمین کے دیدار سے بھی نواز دیا. تو حضور نے اس پر بس نہیں کی. حضور اپنے امتی کے حالات سے باخبر ہیں. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص بے سر و سامان ہو گیا ہے، قافلہ اس سے چھوٹ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا حالت خواب میں ہی، کہا آنکھیں بند کرو. انہوں نے آنکھیں بند کی. جب آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو حرم مکہ میں پایا. وہ شخص فرماتے ہیں میں 8 دن حرم مکہ میں رہا. 8 دن بعد وہ قافلہ آیا، کیونکہ کم و بیش پیدل راستہ سرکار نے بھی جب ہجرت فرمائی تھی کم و بیش 10 دن کا پیدل راستہ بنتا ہے. پیدل سے مراد اس اونٹوں پہ سواری. تو دیکھیں سرکار نے کتنا کرم فرمایا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس سے ہمارا درود و سلام پڑھنے کا جذبہ اور بڑھنا چاہیے کہ بے شک در حقیقت کوئی کہتے بھائی یہ تو خواب کی بات ہے. ساری بات خواب کی ہے، ساری بات تو خواب کی نہیں ہے نا. اس شخص کا حرم شریف میں پہنچ جانا یہ کیا حضور کے کسی معجزے سے کم ہے؟ اس کی حقانیت اس کا حرم شریف میں پہنچنا بتا رہا ہے. اور پھر مومن سے یہ بات بعید از قیاس ہے، بعید از گمان ہے کہ مومن حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا. مومن حضور کی نسبت جھوٹ کی طرف نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقتاً اس نے مجھے ہی دیکھا. تو جب بھی کوئی صاحب ایمان خوش عقیدہ کہے کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے تو اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے.